ٹھیک ہے سر, کچھ سوال اہم سوال رہ گئے, وقت کم رہ گئے. کچھ پیرنٹس کے دماغ میں ایک چیز اے لیول او لیول سے ہٹ کے بات کروں گی, جونیئر کلاسز کی, اس طرح سے بڑی ایک چیز ہم اکثر جب بھی جون جولائی آتا ہے تو ایک زیر بحث آ جاتی ہے چیز, ہر سال آتی ہے, ایسے نہیں ہے کہ ایک سال کا یہ مسئلہ ہو. فی کے حوالے سے کہ جون جولائی کی فیس لی جا رہی ہے پیرنٹس سے, پیرنٹس اپنا احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اسکولس کا اپنا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں. تو اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے, کیا یہ فیس واقعی لی جانی چاہیے یا یہ ضروری نہیں ہے, گورنمنٹ کے کیا اس پہ رولز ہیں, اور اس کا سلوشن کیا جو ایک ہی دفعہ پیرنٹس کو دے دیا جائے اور اس بحث کو ختم کر دیا جائے. مجھے جون جولائی میں تنخواہ ملتی ہے, ٹھیک ہے, میں پیرنٹ بھی ہوں, میں جون جولائی میں فیس بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے تو اس سرکل کی سمجھ آتی ہے کہ میں فیس دے رہا ہوں, وہ گھوم پھر کے میری تنخواہ میں مجھے واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس پیرنٹ کو واقعی نہیں سمجھ آئے گی کہ جس کو تنخواہ جون جولائی میں اسکول سے نہیں ملتی, ٹھیک ہے, وہ کسی اور ادارے سے وابستہ ہوگا تو اسے نہیں سمجھ آئے گی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے, اور یہ ہم ہر اسکول, میں جس اسکول سے وابستہ ہوں یا جن اسکولوں میں رہا ہوں وہ یہی ضرور ہوتا ہے کہ یوٹیلیٹیز والے چارج ختم کر دیتے ہیں, اے سی کے چارجز نہیں ہوں گے یا بس کے چارجز نہیں ہوں گے, یہ اس قسم کے چارجز ختم ہو جاتے ہیں. باقی اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو اسکول سے وابستہ لوگ ہیں ان کو تنخواہ ملنی ہے, تو ان کو تنخواہ تبھی ملنی ہے جب فیس آنی ہے. اٹس اے سرکل, اٹس اے سائیکل, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس میں سے وہ تمام چیزیں استعمال اور گورنمنٹ کے کیا رولز ہیں اس حوالے سے؟ گورنمنٹ بھی ایسی ہے, گورنمنٹ بھی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ جون میں فیس نہیں دیں گے, بیکاز یہ ریٹ یہاں سے بھی گئی تھی, کووڈ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم فیس نہیں دیتے, ہمیں تنخواہ بھی نہیں دیں گے, تو ایک اور پارٹی آپ کے پاس عدالت میں پہنچ جائے گی ہمیں تنخواہ نہیں ملی. بالکل, وہ والدین جو اپنے گھر کا سائیکل چلا رہے ہیں وہ جون جولائی میں کیا کریں گے؟ جو اسکول سے وابستہ لوگ ہیں, جو اسکول میں جاب کرتے ہیں, انہیں کی بات کر رہی ہوں نا, وہی انہیں کی بات کریں, وہ کیا کریں گے جون جولائی میں؟ یہ سائیکل ہے, ہر ایک کو سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح ہو گیا. چیز آپ نے جو اس میں گئی نا, جو میں شاید ایڈ کرنا چاہوں گا, جو ہماری اس سے پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی, وہ ہے اے لیولس کا بچہ یا او لیولس کا بچہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے, دین وٹ, اس کے بعد آپ نے خود کہہ دیا, میں نے بیان کر دیا کہ نارملی اس وقت جو اے لیولس کی فیس ہے وہ 60-70 ہزار روپے پر منتھ ہے. اب 60-70 ہزار روپے پر منتھ, اس کے بعد پھر یونیورسٹی, اور ہر بچے کی خواہش ہے, ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ باہر جا کے پڑھنا ہے 4 سال. یہیں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی کہ 4 سال باہر پڑھ کے گریجویٹ ہو کے سارا کچھ واپس وہاں پہ اگر نہیں سیٹل ہو پایا, واپس پاکستان آ گیا, نہ مینٹلٹی میچ کر رہی ہے, نہ سیلری میچ کر رہی ہے, نہ ایکسپیکٹیشنز میچ کر رہی ہیں, اب کیا ہوگا؟ ڈپریشن. اس بچے کا فیوچر کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ اب وہ ڈپریشن ہوگا اس کو. اب دیکھیے وہ بھول رہا ہے کہ آج سے 4 سال پہلے جب اس ملک سے اے لیولس کر رہا تھا تب بھی اس ملک کے حالات ایسے ہی تھے. 4 سال بعد جب وہ واپس آتا ہے اور اس کو باہر گھاس نہیں ڈالی جاتی, باہر اس کو منہ نہیں لگایا جاتا, باہر اس کو جاب نہیں ملتی, تو واپس آنے کے بعد اس کو یہ ملک برا لگ رہا ہے, یہاں کے حالات برے لگ رہے ہیں. وہ اپنے آپ میں نہیں جھانک رہا کہ اتنے ہی قابل ہوتے تو باہر مل جاتی جاب, کر لیتے, اچھا کما لیتے. اگر کسی نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا یا انفارچونیٹلی کوئی بھی ریزن تھا واپس آنا پڑ گیا, تو ایڈجسٹ کرو, تو ایک تو ڈائجسٹ کرو, اور پھر اسٹارٹ تھنکنگ آن اے نوٹ کہ اپنا کام کرو, بزنس کرو. میں بزنس اسٹڈیز اسکول میں پڑھاتا ہوں. میں ہمیشہ ہر بچے کو کہتا ہوں, بیٹا میں نے بچپن میں وہ جو اخبار آتی تھی نا گھر میں اکٹھی کر کے ردی کی صورت میں بیچ کے بھی 4 پیسے کمائے اور پاکٹ منی اچھی اکٹھی کی ہے, دیٹ از اے بزنس. ہمیں انفارچونیٹلی فلموں میں, ڈراموں میں بزنس دکھا دیا گیا, بڑی بڑی عمارت, ایک بڑا سا آفس, بڑا سا سیٹ اپ. نہیں, لاہور شالمی سے گھر سے اٹھیں گے آفس چلے گئے, اس کے علاوہ بات ہی نہیں ہے. مذاق کرتا ہوں, لاہور شالمی جا کے دیکھو 4x6 کی جو دکان ہوتی ہے کروڑوں کا کام کر رہی ہوتی ہے, دیٹ از بزنس. سو اگر آپ کسی کراچی میں جا کے صرف تارک روڈ ہی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ بزنس ہو رہا ہے. بزنس جو ہے وہ بہت سارے اور ایریاز میں بھی ہیں. سو دس از ویئر ہماری سوچ کو بدلنا ہے ہر بچے کے ساتھ ساتھ, کہ چھوٹے سے اسٹارٹ. جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ واپس آتے ہیں اور یہاں پہ انہیں جاب نہیں مل رہی ہے, جاب کی سیلری انہیں اچھی نہیں لگ رہی, تو اپنے بزنس کی طرف چلے جائیں. اگر میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کی بات کروں, ایوریج فیملی کی بات کروں, تو انہوں نے تو جو کچھ بھی تھا اس کی پڑھائی پہ لگا دیا, وہ وہاں پہ سب کچھ لگا کے واپس آ گیا. تو اب واپس آ کے بزنس کیسے کرے گا اگر یہاں پہ اسے ایک اچھی جاب نہیں مل رہی؟ تو میں نے بھی یہ کہا کہ بزنس لازمی نہیں کوئی بڑی عمارت, لگژری گاڑیاں اور وہاں سے اسٹارٹ ہو, وہاں تک پہنچنا خواہش ضرور ہو سکتی ہے. اسٹارٹ ہمیشہ 0 سے. کتنی دفعہ ہم بل گیٹس کا ذکر کریں گے یا کتنی دفعہ ہم اسٹیو جابس کا ذکر کریں گے, وہ صرف کہانیاں ہی نہیں ہونی چاہیے, وہ حقیقت بھی ہے. ایک کھاتے ہوئے سیب سے اگر وہ
ایک انسگنیا بنا کے دنیا بھر پہ راج کر سکتا ہے سوری، تو وہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے نا، ہم بھی کوئی چھوٹا اسٹارٹ کر سکتے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں باہر ہی یہ سب کچھ ہے. میں پاکستان کی بات کروں، کتنے ہمارے آس پاس کہانی ہے کہ دے اسٹارٹڈ اسمال. میں تو بلکہ اگزامپل دے دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا میں نام لے سکتا ہوں برانڈس کا نہیں، بٹ میں لے لیتا ہوں. بھائی یہ سیور کتنی کو ہمارے پاس کلاسک ایگزامپل ہے. کالج روڈ راول پنڈی کی ایک ریڈی سے اسٹارٹ ہو کے آج ایک بہت بڑا بزنس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں ہائی ایڈ مرکز میں جا کے دیکھیے، اسلام آباد میں اگر آپ رہتے ہیں، فوڈ کا کون سا آؤٹ لیٹ ہے جو خالی ہے؟ وہ بھی بزنس ہے. آپ شوز کی بات کر لیں جو پاکستان میڈ ہیں، گارمنٹس کی بات کر لیں پاکستان میڈ ہیں، یہ سارے بزنسز ہیں. لیکن وہ بچہ وہاں سے ایک جاب کی مینٹالٹی لے کے واپس ہے، کیونکہ اس نے وہاں پہ 2 سال جاب کی ہے. اب اس کی کیسے کاؤنسلنگ کی جائے، اسے اس روڈ میپ پہ کیسے لایا جائے؟ یہ بڑی دبیز قسم کی بحث ہو جائے گی کہ ہم نے اس کو سکھایا ہی جاب کرنا ہے. اس پورے تعلیمی نظام میں بالکل ایسا ہی ہم نے سکھایا اسے جاب کرنا ہے. ہم نے اس کو میٹرک کیا 6 7ویں سے ڈال دیا کہ یہ تعلیم تم اس لیے حاصل کرے کہ اچھی جاب کرو گے، آفیسر بنو گے. ٹھیک ہے، تو وہ جب اس سوچ کے ساتھ پروان چڑھا ہے تو ہم ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے. ہم نے گورنمنٹ کے لیول پہ اور اپنے پیرنٹ اور اسکول ہر جگہ اس لیول پہ اس چیز کو رائج کرنا ہے کہ پڑھ رہے ہو نالج کے لیے، کام اپنا کرو. اس سچویشن میں والدین اور اساتذہ کی تربیت کتنی ضروری ہے؟ میں تو اسٹارٹ اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اسٹارٹ کیا تھا کہ یہ تو کون جب تک مکمل نہیں ہوگی پیرنٹس، تو پھر ان اساتذہ اور پیرنٹس کی تربیت کرے گا کون؟ دیکھیے اساتذہ اور تربیت، دیکھیں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں نا تربیت بہت ضروری ہے، بچوں کی ضروری ہے، پیرنٹس کی ضروری ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، اساتذہ کی تربیت ہونی چاہیے تبھی تو بچہ پروان چڑھے گا. لیکن ان کی تربیت کون کرے گا؟ ادارے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی ہیں، پرائیویٹ لیول پہ بھی ہیں. مجھے پتا ہے مجھے زبردستی کتنے کورسز کروائے جاتے ہیں اور میں کرتا ہوں، پیڈ کورسز بھی کرتا ہوں. اسی طرح گورنمنٹ لیول پہ بھی میں جانتا ہوں ہمارے بہت سارے ٹیچرز وہاں پہ موجود ہیں، وہ کر رہے ہیں. اساتذہ کی تربیت ہو رہی ہے، بٹ جب ہم پیرنٹ باڈی کو اس میں شامل نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. بیکاز دیکھیے ابھی بھی سوچ ہے، آج بھی سوچ ہے کہ میرا بچہ بہت بڑا افسر ہے. کتنے ہی پیرنٹ ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے میرے بچے کی اپنی دکان ہے. اب فخر سے تو بتاتے بھی نہیں ہیں، وہ بتا تو مطلب ہم وائٹ کالر، کسی کی جوتوں کی شاپ ہے اتنے فخر سے نہیں بتائیں گے، لیکن زیادہ کما رہا ہوگا، لیکن وہ ساتھ دوسرا بیٹا آفیسر ہوگا اس کے بارے میں زیادہ بتا رہے ہیں. بہت سنجیدگی، کیونکہ میں ایک فنی انسیڈنٹ بتا دوں. جی میں چونکہ اسپورٹس سے تعلق رکھتا ہوں تو ایک پیلے سے کلر کا ٹراؤزر اسلام آباد کی کٹ کا کوئی رنگ تھا، اپارچونیٹی ایک سبسی شرٹ پہن کے موٹر سائیکل پہ اپنے گھر کے باہر رکتا ہوں، اور میرا دوست ایک اچھی سی گاڑی سے بہترین سی وائٹ شرٹ اور یہ سب کچھ بہترین ڈریسنگ میں اترتا ہے اور مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. احسن اقبال اگر یہ سنے گا تو میں سے ضرور کہوں گا، وہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. میں کیوں، اب تو کیوں ہنس رہا ہے بھائی؟ اس ٹائم اسٹارٹ آف دا کریئر میری 47,000 کی سیلری تھی، اس کی 39 تھی. اس کی سیلری مجھ سے کم تھی اور اس کی جاب کا تقاضا تھا کہ بہترین سی ڈریسنگ ہو، چونکہ ایک بینک میں بالکل بہترین. اب اگر اس چیز کو ہم بڑے اسکیل پہ ڈال لیں تو آپ کا سوال بالکل آتا ہے کہ جو دکھ رہا ہے نا، ہم امپریس ہیں، ہم یہ بھول رہے ہیں کہ جو اپنا کام کر رہا ہے، بے شک ہاتھ میں تھوڑی سی کوئی کالک لگی ہے، تھوڑا سا آئل، کوئی جیسے میں بچہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہاتھ میں تھوڑا سا آئل لگا ہے، تھوڑا سا موبائل آئل لگا ہے، تھوڑی سی کوئی بریک شریک کے کوئی لگ گیا ہے، بٹ وہ جو اپنا ہاتھ سے کما رہا ہے نا، وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی پہ، از این انڈیپینڈنٹ. آج اس کی انفیکٹ اس لیول پہ تو وہ پھر بات آ جاتی ہے کہ رشتے میں بھی بڑا مسئلہ آتا ہے. انفیکٹ وہ ایک پروپوزل میں بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. گاڑی سے اتر رہا ہے اچھے پینٹ کوٹ میں، بے شک جتنا کما رہا ہے مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ ایک لیول ہے. لیکن اگر وہیں پہ وہ اپنا بزنس کر رہا ہے لیکن اس کی ایک شاپ ہے، ٹھیک ہے، تو بڑا ایک ڈفرینس پوری سوسائٹی کی مینٹالٹی میں پرابلم ہے کہ وہ بڑا ایک ڈفرینس آ جاتا ہے. ان کو تو پروپوزل ڈھونڈنے میں بڑی پرابلم آ جاتی ہے. نا یہ جب آپ نے سوسائٹی کی بات کی نا، تو میں نے سوسائٹی کو تعلیمی نظام سے جوڑا. اس لیے میں سوشیولوجی پڑھاتا ہوں تو انسٹیٹیوشن، ایجوکیشن بھی، فیملی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشن بھی ایک انسٹیٹیوشن. فیملی نے ذہن بنا دیا کہ ایجوکیشن اس لیے چاہیے کہ آگے ورک فورس بننا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اس میں بھی ہمیں کہیں پہ بھی کوئی بہت زیادہ اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اپنے اپنا بزنس کرنا ہے. وہاں پہ بھی جاب اچھی جاب. اب ایگزامپلس میں بھی آ رہا ہے کہ یار آپ یوں کریں، آپ بزنس کی بات کریں. انفیکٹ کوئی اگر جا رہا ہے کھیل کی طرف جا رہا ہے تو اسے نہیں پروموٹ کیا جاتا کہ فیوچر کوئی نہیں ہوگا ان کیس وہاں تک پہنچ. پاکستان کے لیے جب کھیلو گے تو تب کا تب دیکھا جائے گا، تب تک کوئی فیوچر نہیں ہے. بہتر ہے آج ہی اپنی گریجویشن کر لیا تو جاب سٹارٹ کر لو. بہت سارے اسپیکٹس ہیں سوسائٹی میں. دیکھیے میں ایجوکیشن کو جب کی بناتا ہوں نا کہ انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھتا ہوں تو انفارچونیٹلی یہاں سے سب کچھ اسٹارٹ ہوتا ہے. بیکاز
4 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ تو اسکول جانا شروع ہو گیا نا. 3 سے 4 سال کا بچے سے لے کے سر 3-4 سال کا کہاں 2.5 سال کا بچہ ایڈمیشن ہو رہا ہے, 2.5 سال کے بچے کا ایڈمیشن ہو رہا ہے جی. وہ مائیں تنگ ہیں جو نہیں اسکولس الاؤ کرتے ہیں. اسکول دیکھیے میں اب آپ اسکول کی اگر بات میرا بزنس ہے ٹھیک ہے, آپ نے ایک بچے کو کہا 2.5 سال کے بچے کو, ماں نے آ کے خود بتایا سر برانڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے نا, برانڈ کی ایک اسپیسیفک ایج لمٹ آتی ہے کہ اس کلاس میں آپ نے پی جی میں بچے کو 2.5 سال کی ایج میں ایڈمیشن دے دینا ہے. ہیڈ آفس سے آ جاتی ہے یہ چیز. میں بتا رہا ہوں نا, وہ اسکول تو کہہ رہا ہے کہ آپ داخل کرا سکتے ہیں, ہم الاؤ کرتے ہیں, بٹ اس نے کوئی زبردستی ماں یا باپ کو تو نہیں کہا کہ آگے داخل بھی کراؤ. ٹھیک ہے, کی جاتی ہے, اتنی برین واشنگ ہو جاتی ہے. ایجوکیشن اگین میرا بزنس ہے, میں برین واشنگ کروں گا تاکہ بچہ وہاں آئے. صحیح, لیکن یہاں پہ میں ایک ایڈ آن کروں گی کہ 2.5 سال کے بچے پہ تعلیم کا پریشر ڈال دینا, اسٹڈیز کا پریشر ڈال دینا, کا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. بہت غلط ہے. مینٹلی کتنا ڈیمیج کر رہا ہے بچے کو یہ. ہم 2.5 سال کے بچے کی ڈسپلن پہ بات کریں, وہ ڈسپلن نہیں ہے, ہم اس کی جو برین کی کریٹیوٹی اس کو ڈیڈ کر رہے ہیں. صبح اٹھنا اٹ سیلف ایک بڑا ظلم ہے, بچے کو اٹھانا زبردستی. خیر ایک لمبی میں کہوں ایک لمبی ڈبیٹ ہے, اس پہ ہم چلتے چلے جائیں. ہم دنیا بھر میں بچے نے ایجوکیشن کی بات کی نا, دنیا بھر یہ کلاسک ایگزامپل دیتی ہے فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم دنیا میں سب سے. وہ 7 سال کا بچہ تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے. 7 سال کا بچہ تو داخل ہوتا ہے اسکول میں, 7 سال کی لمٹ ہے جی. 7 سال کا بچہ اسکول میں داخل, اسکول میں ایڈمیشن کے لیے 18 سال تک وہ کوئی ایگزام نہیں دیتا. فن لینڈ دنیا کا بہترین تعلیمی نظام رکھتا ہے. سو اگر ہم نے اس کو بیس بنانا ہے تو اس کو بنا لیجیے. ہم سر یہاں پہ پھر ایک پیرنٹس کی مینٹالٹی آ جاتی ہے نا, میرے بچہ پیپر نہیں دے رہا, میرا بچہ ایگزام نہیں دے رہا, تو میں فیس کس چیز کی دے رہی ہوں, رزلٹ تو اناؤنس ہی نہیں ہو رہا. ہم نے اس ایجوکیشن سسٹم کے تھرو کریٹ کی, جب ہم کریٹ کیا تو اٹ ول ٹیک ٹائم. کچھ عرصہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے میرا بھی تعلق رہا ہے, وہ بھی ایک برانڈ تھا, اور ہم نے یہاں تک فیس کیا ہے کہ میرے بچے کو تو پورے دن میں 1 بک کا کام مل رہا ہے, تو میں مہینے میں فیس کس چیز کی دے رہی ہوں, یہ تک فیس کرنا پڑتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ مائنڈ سیٹ تھا نا, یہ مائنڈ سیٹ پیرنٹس میں کریٹ کر دیا گیا مسابقتی دوڑ کا کہ میرا بچہ ہر چیز میں فرسٹ آئے. وہ بچہ بیچارہ بیساکھیوں پہ بھاگ رہا ہے, لنگڑا ہو کے بھاگ رہا ہے, کسی طرح بھی بھاگ رہا ہے, وہ بھاگے گا, ریس میں فرسٹ آئے گا. یہ ہم نے پیرنٹس کے ذہن میں ڈال دی. جس دن ہم نے یہ بتا دیا کہ جی یہ کلاس میں فرسٹ ہے, یہ سیکنڈ ہے, یہ تھرڈ ہے, تو دوڑ تو لگ گئی, ختم کہانی. سر میرا ایک لاسٹ سیگمنٹ ہے جسے ہم ریپڈ فائر راؤنڈ کہتے ہیں. ضرور آپ ایک ورڈ میں مجھے آنسر کریں گے ریپڈ فائر راؤنڈ میں, اوکے؟ تعلیم یا ڈگری؟ تعلیم. نظم و ضبط یا تخلیقی صلاحیت؟ تخلیقی صلاحیت. کتاب یا ٹیکنالوجی؟ ٹیکنالوجی. نمبر یا مہارت؟ مہارت. آن لائن تعلیم یا کلاس روم؟ کلاس روم. اوکے. آپ کے پسندیدہ استاد؟ سر انوار, بہت سارے ہیں, کوئی ایک. سر ندیم رفیع, سر انوار, سر شاہد امین مرحوم, بہت سارے. یہ لسٹ ہے کیونکہ ہر شخص نے وہ جس نے ایک لفظ بھی سکھا دیا میرا استاد ہے. او اے لیول یا میٹرک؟ اگر بساط رکھتے ہیں تو او اے لیولس, اور اگر نہیں ہے تو میٹرک میں کوئی خرابی نہیں ہے. صحیح ہو گیا. ایک کتاب جو ہر طالب علم کا پڑھنا بہت ضروری ہے, کیا سجیشن کریں گے؟ کسی بھی ورلڈ لیڈر کی آپ ہی تھی. اوکے. ہر والدین کے لیے ایک مشورہ؟ تربیت. ہر استاد کے لیے ایک پیغام؟ صرف کتاب نہیں, مینٹور. پاکستان کے طلبہ کے نام ایک پیغام؟ علمی اور ادبی مہارت حاصل کرنی ہے, تخلیقی مہارت حاصل کرنی ہے, اور اس ملک کے لیے کرنا ہے. اور ملک کے لیے کیسے ہوگا جب ہم سمجھنا شروع ہو جائیں, اور پھر ملک کو سرو بھی کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کرنا جی. جو کرنا. بہت شکریہ سر, بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو رہی آپ کی اور ہماری, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی یہ جو ایک ٹاپک ایسا ہے جو بہت زیادہ ہے, اس پہ ایک پوڈ کاسٹ میں یا 2 پوڈ کاسٹ میں گفتگو ختم نہیں ہو سکتی. دوبارہ بھی اس پہ ڈسکشن کریں گے. جو کوشچنز رہ گئے یا کمنٹ سیکشن میں ہمارے پاس جو کوشچنز آئیں گے کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا, وہ سارے اکٹھے کر کے ہم دوبارہ آپ سے کوشچننگ کریں گے. اگین بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج ہم نے تعلیمی اداروں پہ بات کی, پاکستان کے تعلیمی نظام پہ بات کی, اور سب سے جو ٹاپ پہ ایک چیز ہم نے ڈسکس کی وہ تھا او اے لیول اور میٹرک بیس ایجوکیشن. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بچوں کو لازمی لے کے جائیں او اے لیول کی طرف, لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو خود کو اسٹریس میں نہ ڈالیں. بچوں کے لیے میٹرک بھی بہت زیادہ اہم ہے, میٹرک میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر بچے میں خود سکلز ہوں گی, اس کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی, اور آپ نے گھر سے اسے تیار کیا ہوگا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ او اے لیول کرے گا تو دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. وہ دنیا کا مقابلہ کرے گا
اپنے دماغ سے، آپ کی تربیت سے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.